رضا حسن، طیبہ بیگم بنت آغا حیدر، صغیرہ بانو بنت سروری حسین کے روح کو اثار فرما دیں۔ سفیر جو بھی مرحومین اپنے اپنے مرحومین کو اثار فرما دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ امام مدینے میں تھے، اس کے ذمے بہت سے مالیات وغیرہ تھے، بہرحال سب گورنر جو ہے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، تو یہاں تک کہ جو ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے حساب کتاب تو گورنر بدلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جو گورنر آیا تو وہ شیعہ تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اب یہ شخص جو ہے پریشان ہوا، جب ظاہر سی بات ہے کہ گورنر آئے گا حساب کتاب لے گا ٹیکس وغیرہ، تو پھر تو دیکھا کہ ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہو جائے گا، اتنا ہی نہیں بہت پریشان ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ اب یہ شخص جو ہے پریشان تھا، لیکن کوئی ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈر رہا تھا کہ اگر چلے گئے اس کے سامنے رجسٹر وغیرہ سب سامنے آ گیا، پھر جو ہے حساب کرے گا تو اب جو ہے ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ گھبرایا، آخرکار جو ہے اس نے ارادہ کیا کہ اب جو ہے ہم خود امام کی خدمت میں جائیں گے۔ اب جو ہے یہ ساتویں امام کی خدمت میں پہنچ گیا، مدینے پہنچ گیا، اور جانے کے بعد پھر اس نے امام سے کہا کہ مولا ہمارے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آپ جو ہے خط لکھ دیجئے، سفارش کر دیجئے، ایک خط لکھ دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ سہولت برتے، ورنہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو امام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صرف امام نے یہ لکھا کہ دیکھو جو بھی کوئی مومن کو خوش کرے گا تو اللہ جو ہے اسے پسند کرتا ہے، یہ جو ہے ثواب ہے، عبادت ہے۔ اب جو ہے امام نے یہ خط لکھا اور لکھنے کے بعد اسے دے دیا۔ اب جو ہے وہ چلا، آواز پہنچا، اب جب اپنے گھر پہ پہنچا رات تھی، اب راتی کو جو ہے اس کے دربار میں چلا گیا، اور جانے کے بعد دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا تو اس کا خادم باہر نکلا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ صرف جو ہے اپنے مالک سے یہ کہہ دو، گورنر سے بس اتنا کہہ دو کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ ساتویں امام سے مل کے آیا ہے۔ اب جو ہے جیسے ہی کہا خادم نے کہ ایک شخص آیا اور امام سے مل کے آیا ہے، تو اب جو ہے وہ دوڑتا ہوا دروازے تک آیا، کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم امام سے مل کر آئے۔ کہا کہ امام سے مل کر آئے، امام کی زیارت کی؟ کہا فوراً جو ہے پیشانی کو چوما اور اس کے بعد جو ہے گھر کے اندر لایا، بیٹھا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے انہی آنکھوں سے امام کو دیکھا؟ کہا امام کو دیکھا۔ اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اب جو ہے وہ نامہ پیش کر دیا، خط، اب اس پہ لکھا ہوا تھا یہی کہ جو بھی مومن کو خوش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، ثواب بھی ہے، اور جو ہے یہ عبادت ہے۔ اب جب خط دیکھا اب پریشان ہوا، اس نامے کو اپنی آنکھوں سے چوما، پیشانی سے لگایا۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اگر یہ مسئلہ تھا تم ہم سے کہتے، بیان کرتے۔ بہرحال آخرکار جو ہے اس نے فوراً حساب کتاب کیا، اور کرنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے تمام حساب کتاب مکمل کر دیا، لیکن جو ہے ایک چیز اور ہے کہ جانے سے پہلے دیکھو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے نصف یعنی آدھا جو ہے تمہارا ہے، اس میں سے آدھا جو ہے تم لے لو۔ اب یہ خوش ہو گیا، سوال کیا اس نے کہ یہ بتاؤ کہ اب تم جو ہے ہمارے اس عمل سے خوش ہو، ہے نا؟ تو کہا کہ اب کے ہم اس عمل سے اب نہیں خوش ہوگا تو کب ہوگا؟ خوش ہے، واپس آ گیا۔ اب اس کے بعد جب چند دن گزرے، اب اس نے یہ سوچا کہ اب امام سے جائیں گے، ملاقات کریں گے، امام کی زیارت کریں گے، اور پورا واقعہ جو ہے امام سے بیان کریں گے۔ اب چند دن کے بعد جب یہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب واقعہ بیان کرنے لگا کہ اس طریقے سے ہم نے پیش کیا، اور امام جو ہے مسکرا رہے تھے، اور آخر میں امام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور اس رحمت میں اس سائے کے نیچے اس رحمت میں یہ ہوگا، دیکھو اس کے اس عمل سے جو ہے اللہ بھی خوش ہے، اور ملائکہ بھی خوش ہیں، رسول اسلام بھی خوش ہیں، مولا کائنات بھی خوش ہے، اور ہم سب اہل بیت اس کے عمل سے خوش ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے
انسان اس طریقے سے ہے نا جو بھی نیکی کر رہا ہے تو اس کا جو ہے اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اگر جو ہے ایسا عمل انجام دے کہ جو ظالموں کے لیے ہے نا مدد ثابت ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جیسا کہ خود 7ویں امام سے ہے صفوان جمال، جو اونٹ وغیرہ جو ہے یہ کرائے پہ دیا کرتے تھے. پہلے جو ہے سب اونٹی وغیرہ سواری تھی نا، تو اونٹ وغیرہ بہت تھے ان کے پاس اور یہ کرائے پہ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن جو ہے ہارون نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ جو ہے کرائے پہ دے دو اور ہم مکہ جانا چاہتے ہیں، حج کرنے جانا چاہتے ہیں. صفوان نے کہا ٹھیک ہے، دے دیا اونٹ کرائے پہ دے. یہی کاروباری تھا، سواری اس وقت یہی تھی، لہذا اونٹ کو دے دیا. اب وہ جو ہے لے کر چلا گیا، دام وغیرہ سب جو ہے قیمت وغیرہ نے طے کر لیا کہ مثلا جو ہے ایک اونٹ کا اتنا قیمت سواری کا، اور پھر جو ہے ہم آئیں گے تو وہ قیمت ادا کر دیں گے. دوبارہ جب یہ صفوان یہ 7ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے صفوان سے سوال، کہا مولا ہم نے جو ہے اونٹ ہارون کو کرائے پہ دیا ہے. تو امام نے کہا کہ قیمت طے کی؟ کہاں مولا قیمت طے کر. امام نے پھر اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی قیمت ملی؟ کہا نہیں مولا، جب واپس آئے گا تب جو ہے وہ قیمت ادا کرے گا. تو امام نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ پھر تو تمہارا دل جو ہے یہ چاہ رہا ہے، یعنی تمہارے دل میں تو یہ خیال ہے کہ واپس آ جائے تاکہ ہماری قیمت ادا کرے؟ کہا مولا. تو کہا کہ دیکھو جو بھی ظالم کے بارے میں اگر یہ سوچے اس کی زندگی کے بارے میں اگر یہ خیال ہو تو ایسا سمجھ لو کہ گویا کہ وہ بھی کا کرتے تھے، فوراً فروخت کر دیا، سب بیچ دیا. لیکن ہارون تو بہت چلاک تھا، اسے معلوم ہوا. کہا کہ کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں. کہا بوڑھے ہو گئے اس لیے جو ہے ہم نے سب فروخت کر دیا، کام چھوڑ دیا. لیکن ہارون نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم جو ہے بوڑھے ہو گئے اس وجہ سے نہیں، بلکہ جو ہے تم اپنے امام کی وجہ سے جو ہے اس عمل کو انجام دے رہے ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ امام کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جو دور تھا 7ویں امام کا، اور ہر طریقے سے امام یعنی آگاہ کرتے تھے. امام جو ہے وہ حضور تھے اور خدمت کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے. اور امام نے کہا کر دیا. ایک موقع ایسا آیا کہ امام نے خود کہا کہ دیکھو اب جو ہے تم اس طریقے سے وضو کرو، ہے نا، اس کے برعکس جو وضو کا جو حکم ہے، لیکن امام نے کہا کہ اب جو ہے تم الٹا وضو کرو، الٹا وضو کرو. تو اب دیکھیں امام نے کہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی نظر میں الٹا، لیکن امام نے کہا ہے تو سیدھا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے، ہے نا. تو جو جس طریقے سے ہم کرتے اس کے جو ہے برعکس امام نے کہا کہ اس طریقے سے وضو کرو. اب جاسوس تو لگے ہوئے تھے، سب کہتے ہی تھے کہ یہ تو امام کے چاہنے والے ہیں اور ان کی طرف سے جاسوس بنے ہیں. تو کہا خود ہی دیکھیں گے. اب جب لوگوں نے دیکھا تو یہ تو دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہی طرح وضو کر رہے ہیں. ہارون سمجھ گیا کہ نہیں اس میں جو ہے کوئی مسئلہ. پھر بعد میں امام نے حکم دیا کہ نہیں، اب جس طریقے سے وضو کرتے تھے اسی طریقے سے وضو کرو. یا مثلا جو ہے لباس جو بھیجا، بہترین لباس طالب یقین نے، امام نے کہا کہ اپنے پاس رکھو، تمہیں جو ہے سخت ضرورت پڑے گی تم اپنے پاس رکھو. اور جاسوس نے کہہ دیا کہ جو آپ نے تحفہ دیا تھا، ہارون سے کہا کہ بہترین لباس جو تھا وہ تو امام کو دے دیا. جب جاسوس پہنچے کہ تلاش کرے، امام نے کہا تلاش کرو. آخر کار جو ہے ہارون بلایا، اور جب بلایا علی بن یقین کو تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ وہ تو ہمارے ہی پاس صندوق میں رکھا ہوا ہے. دیکھا، یعنی اس طریقے سے کئی موقع پہ، 3 موقع پہ جو ہے اس طریقے سے ملتا ہے روایت میں کہ امام نے جو ہے کہ انسان کے دل میں کون سا فکرہ، کون سا جملہ جو ہے انقلاب برپا کر دیا. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کہ جو بشر بن حافی تھے نا، جناب بشر کے سلسلے میں سنا ہے آپ نے کہ ان کا کیا عالم تھا کہ جب امام گزر رہے تھے ایک مرتبہ بغداد سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر میں، بشر کے گھر میں جو ہے وہ اپنا ناچ گانا، موسیقی وغیرہ اس طریقے سے آوازیں جو ہے بلند ہو گزر رہے تھے. تو انہی کی کنیز، بشر کی کنیز جو ہے وہ کوڑا وغیرہ پھینکنے کے لیے باہر نکلی.
جب باہر نکلی امام گزر رہے تھے تو امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ گھر جو ہے کسی آزاد انسان کا ہے یا غلام کا انسان کا ہے یا کسی غلام کا ہے؟ تو کنیز نے کیا کہا کہ دیکھیے اس کا اتنا بہترین گھر ہے اور یہ جو ہے آزاد انسان ہے، کسی غلام کے ہوگا ہے؟ امام نے کہا کہ وہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آزادی انسان ہے، بندہ نہیں ہے، اس طریقے سے آزادی ہے یعنی غلام نہیں ہے، لیکن وہ آزاد ہے۔ اور یہاں تک کہ 7ویں امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، وہ بند ہے، وہ بند ہے، 7ویں امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پیر پہ گر گئے، کہا کہ مولا ہم جو ہے خطا کار ہیں، مولا ہم سے گناہ ہوا، ہم جو ہے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھے کہ امام کا یہی ایک کلمہ، امام کا یہ جملہ جو ہے نا، ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا، امام کے چاہنے والے ہو گئے۔ پڑھیے صلوات۔ تو یہ امام ہے نا، امام اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن دیکھیں امام جو ہے یعنی زندان میں ہے، امام قید خانے میں ہے، لیکن جو ہے کس طریقے سے امام اپنے چاہنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ امام ایک قید خانے میں نہیں تھے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد جو ہے تیسرے، کئی قید خانے میں تھے، ہے نا۔ ایک تو یہ کہ امام کا جو اثر تھا کہ یعنی صرف جو ہے نا سر پہ حکومت نہیں، دلوں میں حکومت تھی، ایک جملے سے انقلاب برپا ہو جا رہا ہے۔ ابھی سنا آپ نے صفوان کا اونٹی بیچ دیا اور بشر، ایک جملے میں ان کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ تو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں، یہاں تک کہ جو ہے فضل بن ربیع کے قید خانے میں ڈالا۔ منصور دوانکی کا پوتا تھا، پوتا ہوگا تو بعد میں اثر ہوگا، وہاں رکھا، سختی بھی کرتا تھا، لیکن آخرکار جب امام کی عبادت کو دیکھا تو امام کا چاہنے والا ہو گیا، امام کے ساتھ سہولت کرنے لگا۔ اب جب معلوم ہوا تو ہارون نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کہا کہ ہم انہیں آزاد کر دیں گے، ہم جو ہے انہیں آزاد کر دیں گے اگر ہمارے جو ہے قید خانے میں ہمارے اختیار میں رہے۔ تو آخرکار دوسرے قید خانے میں بھیج دیا، فضل بن یحییٰ کے قید خانے میں، فضل بن جو ہے مکی کے قید خانے میں، اس طریقے سے جو ہے عیسیٰ بن مسعود اس طریقے سے بھیجتا رہا کئی قید خانے میں۔ لیکن جو تھے خادم وغیرہ، جو دربان تھے، امام کی عبادت کو، امام کے کردار کو دیکھتے تھے اور امام کے چاہنے والے ہو گئے، یا وہ عورت جو خواہشہ عورت تھی، ہے نا، بھیجا تھا نا قید خانے میں۔ اب اس کے ذریعے جو ہے مثلا جو ہے ہم امام کو ذلیل کریں گے معاذ اللہ، لیکن کیا ہوا؟ اب جب نکلی قید خانے سے تو کانپتی ہوئی، سوال کیا کیا مسئلہ ہے؟ تم گئی تھی کسی اور کے لیے؟ کہا نہیں، امام کی عبادت کو دیکھا، امام کے کردار کو دیکھا، امام کے عمل کو دیکھا نا۔ اب جو ہے خود وہ امام کے ساتھ ہے نا عقب پیچھے جو ہے سجدہ کرنے لگی اور توبہ کیا، استغفار کیا۔ تو بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک قید خانے میں نہیں بلکہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں امام کو رکھا گیا، یہاں تک کہ جب امام کا ایک چاہنے والا آیا، اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام کو دیکھیں قید خانے سے، سوراخ سے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو اس قید خانے میں جو سوراخ ہے اس سے دیکھو۔ بہرحال فاتح الجنان میں بھی امام کی زیارت پہ دیکھیے گا، اس میں ہے ترجمہ، دیکھیے گا کہ قید خانہ اس میں بھی کنواں تھا۔ تو بہرحال جب دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، صرف جو ہے ایک سفید چادر نظر آئی۔ اس نے کہا آئی نہیں دی، تو کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا بس ایک سفید چادر ایک کونے میں پڑی تھی۔ کہا وہی تو امام ہے، امام کا جنازہ ہے، یعنی جب امام کو یاد کریے تو غم اور تازہ ہو جاتا ہے کہ پورے بغداد پہ امام کا جنازہ جو ہے 3 دن تک رکھا تھا۔ جب امام کا ایک چاہنے والا 2-3 شیعہ زیارت کرنا چاہتے ہو تو یہیں کھڑے رہو، یہیں کھڑے رہو، امام کی زیارت ہو جائے گی۔ بہرحال وہ دیکھا کہ 4 مزدور جو ہے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، وہیں کھڑے تھے۔ بعد میں اس نے کہا کہ امام کی زیارت ہوئی؟ کہا نہیں، ابھی تو امام نہیں ملے۔ کہا کہ ابھی جو جنازہ گزرا ہے وہ تمہارے امام کا تھا۔ اب جو امام کے چاہنے والے منہ پیٹ لیا، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جب آواز جائیں گے ہے نا تو بتائیں گے کہ امام سے ملاقات کی۔ ہاں عزیزان محترم، 7ویں امام کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ پورے بغداد پہ جو جنازہ رکھا ہوا تھا
تو بس اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ سرخ موزہ ہے، کوئی سرخ موزہ نہیں پہنتا ہے، لیکن جب قریب سے دیکھا تاریخ نے یہ لکھا کہ نہیں، امام کے پاؤں میں جو بیڑیاں پہنائی گئی تھی اس سے جو ہے خون جاری تھا۔ ہائے سید سجاد، جتنا بھی شجاع اور بہادر کے نہ ہو، اتنا لوہا نہیں اٹھا سکتا کہ جتنا کہ سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تک ہر وقت سید سجاد روتے تھے۔ جب الہان نے کہا کہ مولا کب تک روئیں گے، امام نے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ الہان نے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کے میراث ہے۔ امام نے کہا کیا یہ بھی ہے کہ میری ماں بہنیں بے مکنا و چادر دربار میں پھرائی جائے بازار۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ عنایت فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین مومنات مرحومین جو لوارث ان کے سید محمد حسن ابن رضا حسن، طیبہ بیگم بنت آقا حیدر، صغیر بانو بنت اشرف حسین، کیا ہے پڑھ دیجیے الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا۔